بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحبہ البر اجمعین ومن انتہج منہجہم وسلک سبیلہم الی یوم الدین۔ آج کی حدیث ہے ان ابی سرمۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ضار اللہ بہ ومن شاق اللہ علیہ۔ یہ روایت حسن ہے اور یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے روایت ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند الامام احمد حنبل میں بھی ہے، مسند الامام احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ آج کا ٹاپک ہے، آج کا کیا ٹاپک ہے؟ خیانت اور غش، یعنی خیانت کرنا اور دھوکہ دینا۔ خیانت کرنا اور کیا؟ دھوکہ دینا۔ آج کی حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابو سرمہ کی روایت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ حضرت ابو سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضار اللہ بہ، جس نے نقصان پہنچایا، جس نے کیا کیا؟ جس نے نقصان پہنچایا، ضار اللہ بہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ ومن شاق، اور جس نے کسی کو مشقت میں ڈالا، جس نے کسی کو پریشانی میں ڈالا، شاق اللہ علیہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مشقت و پریشانی میں ڈالے گا۔ ایک دوسری روایت ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ ہاں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون من ضار مؤمنا او مکر بہ، یعنی ملعون ہے وہ شخص۔ ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت نہ ہو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا یا اس کے ساتھ مکاری کی اور اس کو دھوکہ دیا، اور اس کو کیا کیا؟ اور اس کو دھوکہ دیا۔ لیکن یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت ضعیف ہے۔ علامہ البانی نے بھی اور شعیب ارناؤوت نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی یعنی مختصر تشریح، اس کا مختصر مفہوم جو ہے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ خیانت اور دھوکہ دینا۔ تو خیانت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے۔ کیا ہے یہ؟ مصدر۔ اور یہ امانت کا ضد ہے۔ کس کا ضد ہے؟ اپوزٹ۔ ایک لفظ کیا ہوتا ہے؟ امانت۔ امانت جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ ہاں، تو یہ کیا ہے؟ یہ امانت کا ضد ہے۔ تو خیانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیانت کس کو کہا جاتا ہے؟ خیانت جو ہے یہ کئی قسم کا ہوتا ہے اور یہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ مثلا ایک ہوتا ہے امانت کے اندر خیانت کرنا۔ کسی نے آپ کے پاس جو ہے کوئی چیز امانت میں رکھی، مثلا روپیہ پیسہ رکھا یا کوئی سامان رکھا، تو اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی سامان، مال دولت یا کوئی بھی چیز امانت میں رکھتا ہے تو کیا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی امانت ہے۔ وہ جب بھی مانگے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو واپس کر دیں گے، اور اس کے اندر آپ کوئی بھی ذرہ برابر کا کوئی تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب روپیہ پیسہ ہے، مثلا اس نے 1000 2000 1 لاکھ روپیہ رکھا، تو آپ یہ نہیں کہ آپ اس کو استعمال کر لیں اور جب مانگنے آئے تو کہیں میں نے تو استعمال کر لیا، تو یہ کیا؟ یہ غلط ہے۔ تو یہ ہوتا ہے امانت کے اندر خیانت کرنا۔ امانت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خیانت کرنا۔ اور اسی طرح سے جو ہے وعدہ کے اندر خیانت ہوتا ہے کہ کسی شخص سے آپ نے وعدہ کیا، آپ نے اس سے کہا کہ میں تم کو 1000 روپیہ دوں گا یا فلاں ٹائم میں تمہارے گھر آؤں گا یا تمہارا کام کر دوں گا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کا وہ کام نہیں کیا، تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ وعدہ کے اندر خیانت ہو گئی۔ یعنی وعدہ میں خیانت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کو پورا نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کو پورا نہ کرنا۔ اسی طرح سے وطن کے ساتھ خیانت ہوتی ہے۔
یعنی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے ساتھ خیانت کرنا. اس کے ساتھ خیانت کیا ہے کہ آپ دشمنوں سے مل کر کے وطن کے راز کو دوسروں تک پہنچا دیں, یا اس کے خلاف کیا کریں, اس کے خلاف کوئی سازش کریں, بغاوت کریں, مسلح بغاوت کریں. تو اس طرح سے کیا ہے خیانت, کیا ہے یہ, ہاں بہت ہی عام لفظ ہے, بہت ہی عام لفظ ہے. اور اس کے اندر کیا ہے بہت ساری چیزیں شامل ہیں. مثلا آپ لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں, جب پڑھنے آتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے, کیا ذمہ داری کہ آپ اچھی طریقے سے یہاں پر پڑھیں. کیا کریں, آپ محنت سے پڑھیں. اگر آپ محنت نہیں کرتے ہیں اور اس کا حق نہیں ادا کرتے ہیں تو یہ کیا مطلب ہوا کہ آپ اس کے اندر خیانت کرتے ہیں. یعنی جو جس کی ذمہ داری ہے اگر اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی استاد ہے, کوئی ملازم ہے, کوئی کچھ بھی ہے, اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا, وہ خیانت کرتا ہے. اچھا, اور دوسرا لفظ کیا تھا, دھوکہ دینا. اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں, غش. اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں, غش. غش بھی کیا ہے, غش یہ بھی مصدر ہے. غش یہ کیا ہے, یہ بھی مصدر ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے, دھوکہ دینا بھی معنی ہوتا ہے, خیانت کرنا بھی معنی ہوتا ہے, یا کوئی آدمی کسی کو ظاہر کرے کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اندر اندر سے کیا ہو, اس کا دشمن ہو. تو اسی طرح سے کیا ہے غش کا بھی, غش کی بہت ساری قسمیں ہیں. غش کی کیا ہیں, بہت ساری قسمیں ہیں. مان لیجئے کوئی آدمی خرید و فروخت کر رہا ہے, کوئی آدمی سامان خریدنے گیا. اب ایک آدمی ہے اس کو کیا کر رہا ہے, نقلی سامان ہے اور اس کو کیا کہہ رہا ہے, اصلی بتا کے دے رہا ہے. تو یہ دھوکہ دینا ہوا کہ نہیں دھوکہ دینا ہوا ہے, دھوکہ دینا ہوا. یا اسی طرح سامان کے اندر کوئی خرابی ہے لیکن وہ خرابی کو بتا نہیں رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیا ہے, بہت ہی اچھا ہے, کوئی خرابی نہیں ہے. تو یہ دھوکہ دینا ہوا کہ نہیں دھوکہ دینا ہوا. ہاں, تو یہ خرید و فروخت کے اندر دھوکہ دینا ہو گیا. یا اسی طرح سے امتحان کے اندر دھوکہ دینا. بہت سارے طلباء, بہت سارے طالبات جو لڑکے اور لڑکیاں پڑھتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, امتحان کے اندر دھوکہ دیتی ہیں. کیسے امتحان کے اندر دھوکہ دیتی ہیں, چیٹنگ کرتی ہیں. ہاں, تو یہ کیا ہو گیا, یہ امتحان کے اندر دھوکہ دینا ہوا. تو یہ جائز ہے, یہ بھی ہے. تو خیانت جو بھی ہے یا دھوکہ دینا جو بھی ہے وہ کیا ہے, وہ سب ناجائز ہے. وہ سب کیا ہے, ناجائز ہے. اسی طرح سے جو ہے کام کے اندر دھوکہ دینا, یعنی جس کا جو کام ہے وہ کام جو ہے آدمی اچھی طرح سے نہ کرے. مثلا یہ بلڈنگ بنانے والا ہے, بہت سارے مستری رہتے ہیں, بلڈنگ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی ان کی نگرانی نہ کرے تو کیا کرتے ہیں, صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں. تو جب صحیح سے آدمی نہیں کام کرے تو دھوکہ دینا ہوا کہ نہیں دھوکہ دینا ہوا. تو جس کا جو کام ہے اگر وہ کام صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتا ہے تو کیا ہوگا, وہ دھوکہ دینے والا ہو گیا. تو اسی طرح سے جو ہے یہ دھوکہ دینے کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں اور خیانت کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. تو جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی وہ حدیث کس کی تھی, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, من ضار. کیا مطلب ہوا کہ ہاں, جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے. کس طرح کا نقصان, اس کے جسمانی نقصان پہنچائے, مثلا اس کو تھپڑ مارے, اس کا ہاتھ توڑ دے, یا کیا کرے, اس کو زخمی کر دے, تو جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے. یا اسی طرح سے مادی نقصان پہنچائے. مادی نقصان کیا ہے, اس کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا, اس کے جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا, اس کا پیسہ اس سے چھین لیا, یا کیا کرے, اس کے اہل احوال کو, اس کے گھر والوں کو تکلیف پہنچائے. اور یہ تکلیف کیسے پہنچائے, یہاں پر ایک ہوتا ہے تکلیف پہنچانا, یعنی آدمی جان بوجھ کر کے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچائے, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے, اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے انجانے میں, اس کا ارادہ نہیں ہوتا ہے, اس کی نیت نہیں ہوتا. مثلا کوئی آدمی جا رہا ہے راستے میں, آپ کے اس آدمی سے کیا ہو گئی, ہاں آپ موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں, آپ نے سنبھالا لیکن سنبھل نہیں سکے اور اس کو چوٹ لگ گئی, تو کیا ہوگا, یہ انجانے میں ہو گیا. لیکن ایک آدمی ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر کے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے, اس کو تکلیف پہنچاتا ہے, اس کے گھر والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, مادی تکلیف پہنچاتا ہے یا مانوی تکلیف پہنچاتا ہے, کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچاتا ہے, جان بوجھ کر کے تکلیف پہنچاتا ہے, ناحق تکلیف پہنچاتا ہے. تو یہاں پر کون سی تکلیف مراد ہے, من ضار سے, کہ جس نے تکلیف پہنچایا. کون سی تکلیف, جان بوجھ کر کے ناحق تکلیف پہنچائے, اس کا ارادہ ہے, اس کی نیت ہے کہ ہم اس کو تکلیف پہنچائیں گے. یہاں پر یہ مراد ہے. یہ نہیں کہ
بغیر جانے بوجھے یا بغیر جو ہے ارادہ کے یا بغیر نیت کے اگر کسی کو تکلیف لگ گئی تو معاف ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہاں پر کیا مراد ہے؟ منظارہ سے مراد ہے جان بوجھ کر کے تکلیف پہنچانا، ناحق تکلیف پہنچانا۔ تو ضار اللہ بھی، تو کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اور کون سی سزا دے گا؟ جس طرح کا اس نے عمل کیا ہے اسی کے مشابہ اس کو سزا دے گا۔ عربی کے اندر بولا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل۔ کیا بولا جاتا ہے؟ من جنس العمل، کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا عمل کرو گے ویسے کیا ملے گا؟ اس سے تم کو بدلہ ملے گا۔ تو اگر تم کسی مسلمان کو نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، اور اسی کی طرح سزا دے گا۔ کیا سزا دے گا؟ کہ تم کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اگر کسی مسلمان کے ساتھ آسانی کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ آسانی کرے گا۔ کسی کے ساتھ کسی کو پریشان کرو گے، کسی کو مصیبت میں ڈالو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ تم کو بھی پریشانی میں مبتلا کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو من ضار ضار اللہ بہ، تو ایک اصول ہے اسلام کا۔ ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو آدمی کسی کو مشقت میں ڈالے گا، پریشانی میں ڈالے گا، مصیبت میں مبتلا کرے گا، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، یہاں پر بھی وہی مراد ہے۔ کیا؟ جان بوجھ کر کے، اس کا ارادہ کیا؟ اس کو مشقت میں ڈالنے کا ہے۔ تو شاق اللہ علیہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو بھی مشقت میں ڈالے گا، اس کو بھی مشقت میں ڈالے گا۔ اب یہاں پر دو الفاظ آیا ہے، دو الفاظ کون سا آیا؟ ایک نقصان کا، ضرر کا آیا ہے، اور ایک کیا ہے؟ مشقت کا آیا ہے۔ تو کیا ضرر اور مشقت دونوں الگ الگ ہیں یا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ ضرر اور مشقت تقریباً دونوں ایک ہی چیز ہے۔ دونوں کیا ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو ضرر جو ہے عام طور سے کس پر بولا جاتا ہے؟ مادی نقصان کو، یعنی جو روپے پیسے کے اندر ہو، جائیداد کے اندر ہو، پراپرٹی کے اندر ہو، تو اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ضرر ہے۔ اور مشقت کس کو بولا جاتا ہے؟ جو انسان کے جسم سے جس کا تعلق ہو، اسلام کے بدن سے جس کا تعلق ہو۔ ایک فرق یہ لوگوں نے بتایا ہے۔ دوسرا فرق یہ بتایا ہے کہ خیانت کیا؟ خیانت عام ہے، خیانت عام ہے اور بہت ساری چیزوں کو شامل ہے۔ تو خیانت کے اندر کیا جاتا ہے؟ دھوکہ دینا بھی آ جاتا ہے۔ جس نے کسی کو دھوکہ دیا تو اس نے خیانت کی کہ نہیں خیانت کی؟ خیانت کی۔ تو خیانت کیا ہے؟ ایک عام لفظ ہے، اور اس کے اندر کیا آتا ہے؟ غش بھی شامل آتا ہے۔ لیکن جس نے کسی کو دھوکہ دیا تو ضروری ہے کہ اس نے خیانت کی ہو؟ نہیں۔ تو دھوکہ جو ہے یا غش جو ہے یہ خیانت سے کیا ہے؟ خیانت کے اندر شامل ہے، لیکن غش جو ہے، دھوکہ جو ہے، ضروری نہیں کہ وہ کیا ہو؟ وہ خیانت ہی ہو، وہ خیانت ہی ہو۔ اب اس حدیث سے کیا کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا دین اسلام کون سا دین ہے؟ ہمدردی کا دین ہے۔ یعنی ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ہمدردی سے پیش آئیں، آپس میں سب لوگ کیا کریں؟ تعاون کریں، آپس میں لوگ کیا کریں؟ مل کر کے رہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی۔ اسی لیے اسلام نے کیا کیا؟ کسی کو پریشانی میں مت ڈالو، کسی کو مصیبت میں مت ڈالو، کسی کو جو ہے نقصان مت پہنچاؤ۔ تو اسلام جو ہے ہمیں ہر ایک کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں ہر ایک کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تعاون کرنے کو کہتا ہے۔ اچھا، اور یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اچھا، اور کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ خیانت اور دھوکہ دینا دونوں کیا ہے؟ دونوں گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ دونوں گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، بہت ہی برا ہوتا ہے، اور جیسا عمل ہوتا ہے اسی کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مظلوم بندوں کی مدد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مظلوم
اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کس کی بد دعا سے بچو؟ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے درمیان اور اس کی بد دعا کے درمیان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان کسی طرح کا کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ اس کی بد دعا جو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہنچ جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کی بد دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی بد دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خیانت جو ہے اور دھوکہ دینا، یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں، دونوں حرام ہیں۔ اور کسی کے بھی حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا یا کسی کے حق کے اوپر زیادتی کرنا، یہ اسلام کے اندر کیا ہے؟ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے ایک اعتراض بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں، ایک آبجیکشن لوگ اس حدیث پر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھائی آج کل کے زمانے میں تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے بہت ہی اچھی حالت میں ہیں، بہت ہی خوشحال ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے انتقام نہیں لیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور وہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر دندناتے پھرتے ہیں۔ تو یہ حدیث کے اندر تو یہ بتایا گیا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو کیوں نہیں نازل کرتا ہے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ بتاؤ کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو اس دنیا کے اندر پریشان کرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے، پھر بھی جو ہے وہ عیش و آرام سے زندگی گزارتا ہے، مزے کے اندر رہتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو اس کا کیا جواب دو گے تم؟ ہاں ماشاء، اس کا ایک یعنی تین جواب ہے، اس کا تین جواب ہے۔ اس میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ تو نہیں بیان کیا گیا ہے، اس حدیث کے اندر یہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضروری طور پر اسی دنیا کے اندر سزا دے گا۔ اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے؟ نہیں بیان ہوا ہے۔ بس یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کسی دنیا کے اندر ہو، بلکہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آخرت کے اندر ہو سکتا ہے۔ اور جس ظالم کو اس دنیا کے اندر سزا نہیں ملی، جس گنہگار کو، جس مصیبت میں ڈالنے والے شخص کو اس دنیا کے اندر سزا نہیں ملی، تو آخرت کے اندر اس کو ضرور ضرور سزا ملے گی۔ تو پہلا جواب تو اس کا یہ ہو گیا۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ظالم کو اسی دنیا کے اندر سزا دے، کسی فاسق اور فاجر کو کیا کرے؟ اسی دنیا کے اندر سزا دے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کی امتحان کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے اس کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے، اس کی سزا کو کیا کرتا ہے؟ مؤخر کر دیتا ہے۔ اور لیکن جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اچانک پکڑ لیتا ہے۔ اور اگر کسی ظالم کو، کسی گنہگار کو، کسی فاسق و فاجر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر مہلت دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، یا یہ کیا ہے؟ یہ خیر کی نشانی ہے اس کے لیے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ بلکہ یہ اس بات کی بھی علامت ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ہو؟ اس کے ساتھ شر کا ارادہ ہو، خیر کا نہیں، بلکہ کس چیز کا ارادہ ہو؟ شر کا ارادہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت ساری نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کو مہلت دے رہا ہے، اس کی سزا کو مؤخر کر رہا ہے، تاکہ اور زیادہ سے زیادہ گناہ کرے اور زیادہ سے زیادہ سرکشی کے اندر بڑھ جائے۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی گناہوں کے اندر خوب ڈوب جائے، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا تو کیا کرے گا؟ فوراً پکڑ لے گا، اور اس کو توبہ کی مہلت بھی نہیں ملے گی، اور اس کا انتقال کیا ہو جائے گا؟ انہی سب گناہوں پر ہو جائے گا، جس سے اس کو کیا ہوگی؟ آخرت کے اندر سزا ملے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، عن عقبہ بن عامر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيت اللہ يعطي العبد من الدنيا على معاصی ما يحب، جب تم دیکھو، کیا روایت ہے؟ اس روایت کو غور سے سنو اور دیکھو دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کل۔ کافر لوگ زیادہ مالدار ہیں کہ نہیں مالدار ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں؟ خاص طور سے امریکہ، یورپ میں زیادہ مالدار ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے مسلمان گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو ستاتے ہیں،
مارتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ نعمتوں کی بارش کرتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ان کے پاس مال دولت ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ، جب تم دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کے باوجود کسی بندے کو وہ چیز دیتا ہے جو بندے کو پسند ہے، جو بندے کو محبوب ہے، فإنما ہوا استدراج، تو یہ کیا ہے؟ استدراج ہے۔ استدراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھیرے دھیرے پکڑنا، دھیرے دھیرے اس کو کیا کرنا؟ پکڑنا۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ کون سی آیت؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب وہ لوگ بھول گئے جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کو کھول دیا۔ فلما نسوا، دیکھیں آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو پھر مسلمان کیوں فقیر ہیں؟ پھر مسلمان دنیا کے اندر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ پھر اور کافروں کو دیکھو، کافر لوگ اتنے مالدار ہیں، وہ بہت ہی عیش و عشرت کے اندر ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے اس آیت کے اندر دیا جاتا ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جس چیز کی نصیحت ان کو کی گئی تھی انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا اس کو کہنا نہیں مانتے ہیں۔ تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیا، ہر طرح کی نعمت ان کو دے دی۔ جیسے آج کل امریکہ، یورپ وغیرہ کے اندر ہے، لوگ بہت ہی آرام کے اندر رہتے ہیں، عیش و عشرت کے اندر رہتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ مال دولت ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ سڑکیں دیکھ لیں، ان کے گھر دیکھ لیں، وہاں کی سہولیات وغیرہ کو دیکھ لیں۔ تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ خوش ہو گئے، ناز و نخرہ ان کے اندر آ گیا، گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو گئے، بما اوتو، کیوں؟ اس چیز کی وجہ سے جو ان کو دیا گیا، کہ ہم تو بہت زیادہ مال دولت کے اندر ہیں۔ جیسے فرعون تھا یا قارون کا نام سنا کہ نہیں سنا ہے؟ قارون تو بہت مالدار تھا اپنے زمانے کا، اس کے پاس اتنا زیادہ خزانہ تھا کہ اس خزانے کی کنجیاں جو تھیں، اس کنجیوں کو کیا کرتے تھے؟ کوئی آدمی اس کو نہیں اٹھا پاتا تھا، اتنی زیادہ اس کے پاس کنجیاں تھیں، اس کے پاس اتنے زیادہ خزانے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ کیا کیا؟ زمین کے اندر دھسا دیا۔ خزانہ کوئی کام آیا؟ کوئی کام نہیں آیا۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے مالدار آتے ہیں، لیکن وہ سب دنیا کے اندر رہتے ہیں، ایک دن وہ بھی مر جاتے ہیں۔ کوئی اپنے ساتھ روپیہ پیسہ لے کر جاتا ہے؟ آدمی کیسے آتا ہے؟ خالی ہاتھ آتا ہے دنیا میں نا، جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ خالی رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے؟ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ جو کچھ کماتا ہے وہیں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ آدمی نے جو کھا لیا پی لیا، آدمی نے جو صدقہ خیرات کر دیا، آدمی جو پہن لیا وہی اس کا ہے، اور بقیہ کس کا ہے؟ اس کے بعد اس کے جو وارثین ہیں ان کا ہے، بس۔ تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب خوش ہوتے ہیں، بما اوتو، جو ان کو عطا کیا گیا، اخذناہم بغتہ، تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ نازل ہو جاتا ہے۔ فإذا ہم مبلسون، تو کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ سب ہلاک و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے کبھی بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب کیا ہو گیا؟ کہ کسی بھی گنہگار کو، کسی بھی ظالم کو، کسی بھی فاسق اور فاجر کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر عذاب نہیں دے رہا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، بلکہ یہ کس چیز کا ارادہ، یا یہ خیر کی نشانی ہے، یہ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ یہ شر کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو آزمائش کے اندر ڈالتا ہے، اس کو ابتلا کے اندر ڈالتا ہے، پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ پھر اس کو اچانک پکڑ لیتا ہے۔ اس کا تیسرا جواب کیا ہے؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کہ اگر ہم کسی گنہگار شخص کو دیکھیں، کسی ظالم شخص کو دیکھیں، کسی فاجر شخص کو دیکھیں کہ اس کا گھر بہت اچھا ہے، اس کے پاس کئی گاڑیاں ہیں، بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ رکھتا ہے، تو بہت ہی سکون کے ساتھ ہے، یا بہت ہی اطمینان کے ساتھ۔ کتنے لوگ بہت سے مالدار ہوتے ہیں لیکن ان کو رات میں کیا ہوتا ہے؟ نیند نہیں آتی، ان کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں کہ نہیں کھانی پڑتی ہیں۔ لیکن جو آدمی فقیر رہتا ہے اور کسی کٹیا کے اندر رہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ رات کو آرام سے سو جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے ان کے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سکون و چین نہیں رہتا ہے، یا کیا کرتا ہے؟ وہ بہت ساری بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یا اس کا کیا بہت سارے لوگوں سے لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ تو ان کو آپ ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر تو اس کے یہاں بہت شان و شوکت ہے، بہت ہی آرام اطمینان سے ہے، لیکن اس کی ظاہری حالت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔
باطنی طور پر کیا ہوتا ہے وہ؟ باطنی طور پر وہ شخص بہت ہی پریشان رہتا ہے. جیسا کہ اس دنیا کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے مالدار لوگ ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں, بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. تو اس کا کیا ہو گیا, اس کا 3 جواب ہو گیا. تینوں جواب آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا؟ ہاں تو ٹھیک ہے, ٹائم جو ہے کم باقی بچا ہے, تو اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو خیانت سے محفوظ رکھے, اور اسی طرح سے دھوکہ سے بھی بچائے, دھوکہ سے بھی محفوظ رکھے, کیونکہ ان دونوں کا انجام کیا ہوتا ہے, بہت ہی بھیانک ہوتا ہے اور بہت ہی برا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا دھوکہ اور خیانت کے بارے میں. تو آپ لوگ بھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے نا, اب نہ کسی کو دھوکہ دیں گے نا. ہاں, اور اس کے بارے میں کیا کریں, اس کے بارے میں سب کو بتائیں. اب اگر کوئی سوال ہے تو سوال پوچھ لیں, پھر جو ہے ہم سوال جواب کرتے ہیں, ہاں, تاکہ مغرب سے پہلے ختم ہو جائے.